تلاوت قرآن پاک کے آداب سن لیجئے، یہ بہت توجہ سے سیکھنے اور سمجھنے والی باتیں ہیں، اور جو مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں، گھروں میں ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو ان آداب کا خیال رکھنا ضروری، اور رمضان میں اگر ہم ان آداب کا خیال رکھیں اور شوق سے پڑھیں، انشاءاللہ ہمارے ثواب میں اضافہ در اضافہ، کیونکہ رمضان ہے ہی قرآن پاک کا مہینہ، یہ شہر القرآن ہے، رمضان قرآن پاک کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، چاروں ائمہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، متفقہ رائے ہے کہ قرآن مجید کو بغیر وضو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ چاروں ائمہ کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس میں لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، چاروں ائمہ کا، صرف ایک کی بات نہیں، چاروں کا۔ اب انسان کا اگر وضو نہیں ہے، قرآن مجید کو ہاتھ لگانا پڑ جاتا ہے تو کیا کرے؟ تو ٹیشو پیپر یا ایک ایسا کپڑا یا رومال لے جو جسم کے اوپر پہنا ہوا نہ ہو، الگ سے ہو، جیسے سویٹر کو آگے کر کے کھول لیا، نہیں، الگ سے کوئی کپڑا، رومال، ٹیشو پیپر، اس سے پھر کرے۔ اس کا خیال کرنے کی ضرورت، اگر بے وضو ہاتھ لگانے کی کبھی مجبوری میں ضرورت آ جائے۔ مزید آداب یہ ہیں کہ باوضو پڑھے اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھے تو اور اچھا، خوشبو لگا لے تو اور اچھا، باوضو ہو، خوشبو بھی لگا لے اور قبلہ رخ بھی ہو جائے۔ تلاوت کرتے وقت لباس بھی پاکیزہ ہو، تلاوت کرتے وقت ایسی جگہ نہ بیٹھے کہ آنے جانے والوں کو تنگی ہو، راستے میں یا کسی ایسی جگہ بیٹھے کہ لوگوں کو تکلیف ہو، یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن مجید کو ہمیشہ اونچا رکھے، رحل کے اوپر، کسی تکیے کے اوپر اونچی چیز پہ رکھے، نیچے نہ رکھے۔ بعض لوگ ہم نے دیکھا حرم میں وہ نیچے زمین پہ رکھ دیتے ہیں اور وہ صفوں پہ رکھ دیتے ہیں، یہ بہت بے اکرامی کی، گناہ کی بات ہے۔ قرآن مجید جب شروع کرنا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں پڑھنی چاہیے۔ پڑھتے پڑھتے درمیان میں سورہ توبہ آ گئی اور ہماری تلاوت جاری تھی تو اب نہ اعوذ باللہ پڑھنی نہ بسم اللہ پڑھنی۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، لیکن انسان اگر پڑھ رہا ہے اور سورہ توبہ سے ہی شروع کرے تو پھر اعوذ باللہ تو پڑھے، بسم اللہ پڑھے نہ پڑھے اس کو اختیار ہے۔ اچھا، ایک ہوتا قرآن مجید کا پڑھنا، ایک ہوتا قرآن مجید کا دیکھنا۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا قرآن مجید کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہونٹ بند ہوتے ہیں، ہونٹ نہیں ان کے حرکت کر رہے ہوتے، بالکل وہ نہ زیر لب اندر دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے گمان میں وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ ان بیچاروں کو تلاوت قرآن کا ثواب نہیں ملتا، قرآن کو دیکھنے کا، زیارت قرآن کا مل جاتا ہے، تلاوت کا نہیں ملتا۔ تلاوت کے لیے ہونٹوں کا ہلنا، زبان کا ہلنا ہی ضروری ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں تو یہ غلطی کر جاتے ہیں۔